بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، لاہور ہائی کورٹ نے جو بیسکلی جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے 9 مئی کا جو کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو حکومت نے ریمانڈ کے طلب کیا تھا ایف آئی اے نے، اور 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جیسے کہ سماعت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ میں اس نے کلیئر فیصلہ کیا کہ جو ہے یہ 14 ماہ کے بعد ان کیسز میں آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے، اور جو ثبوت فراہم کیے گئے اور جو تقاریر دکھائی گئیں ججز کو، وہ ججز کو اعتماد میں لینے کے لیے ناکافی تھیں، اور انہوں نے جو ہے یہ کلیئر کٹ فیصلہ دیا۔ یہ شبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اس فیصلے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو عدلیہ ہے اس کے اندر ایک تناؤ جیسی کیفیت پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، جس کے اوپر نور علی خان جو اینکر پرسن ہیں اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی جو کہ شکوک کا اظہار کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سرد جنگ کی طرف بات چل رہی ہے۔ نے جو اس کو آئین و قانون کے مطابق جو فیصلہ دیا ہے، اب یہ جو معاملات ہیں یہ ٹکراؤ کی جانب بھی جا سکتے ہیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹکراؤ کی جانب، اور جو ہے منصور علی خان کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھے یہ مطلب کہ یہ حالات جو ہیں وہ کسی ایکسٹریم قدم کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی اسی میں ہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری عمل قائم رہے، اور جمہوریت جو ہے وہ جتنی جو بری بھی ہو وہ کسی بھی اچھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو اس وقت جو ضرورت ہے وہ اسٹیبلٹی کی ہے، پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر اس ٹائم اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کو آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب جو معاملات جو اس وقت جو سیاسی بحران کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان میں، لیکن اس میں اب جو ہے وہ اس میں زیادہ اثر یہ ہے کہ جو پاکستان میں عام انتخابات ہوئے اس میں عوام کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ پس پشت ڈال کر جو ہے جبراً ایک فیصلہ کیا گیا، جبری حکومت جو ہے وہ بیسکلی ایک جمہوری ایک نوٹنکی حکومت جو ہے وہ ایک بنا کر عوام کے اوپر ان کی رضامندی کے بغیر کہ جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور جس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ اور یہ جو نااہل حکومت ہے، اب ان کے اوپر کوئی جو ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی پلان ہے، نہ ہی یہ مشکلات سے نمٹنے کے لیے کوئی خاص پالیسی کے لے کے آ سکے ہیں، اور ابھی تک یہ عوام کو ریلیف دینے کے بجائے بجلی بم اور پیٹرول بم گرانے میں مصروف ہیں۔ اور ابھی سننے میں آ رہا ہے جی کہ جو ایک عام صارف کے لیے، ڈومیسٹک صارفین کے لیے جو بجلی کا جو ایک یونٹ ہے وہ آئندہ 1 سے 2 سال کے اندر اگر یہ حکومت رہتی ہے تو یہ 80 سے 85 روپے تک چلا جائے گا۔ مطلب اگر کوئی شخص 200 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے یا پھر 200 یونٹ سے بھی نیچے بجلی استعمال کرتا ہے تو اس کو کم سے کم جو ہے وہ 12 سے 15 ہزار روپے بل دینا پڑے گا، چاہے وہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اے سی اس میں شامل نہیں ہے، جسٹ 1 یا 2 پنکھے اور کچھ لائٹس بلب، ٹھیک ہے، اور وہ بھی انرجی سیورز وغیرہ، اور اس معاملات میں یہ بل جو ہے وہ 12 سے 15 ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو بل تھا، یہ اگر آپ ایک اے سی چلاتے تھے دوپہر میں بھی اور رات میں بھی، یہ اتنا بل یہ اے سی چلا کر آتا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور اب جو ہے یہ معاملات اس حد تک برے ہو چکے ہیں کہ یہ اس سے اوپر جو ہے وہ اللہ کی پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے۔ تو جو ایک اور اس کے علاوہ جناب وہ ایڈ ہاک ججز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر 2 ججز جو ہیں وہ جسٹس مظہر عالم خیل صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، یہ ریٹائرڈ ججز ہیں جن کو ایڈ ہاک کے اوپر دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور ان کی سمری کے اوپر صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے سائن کر دیے ہیں، اور وہ اب جو ہے سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ پینل کا جو ہے وہ حصہ ہو جائیں گے۔ اور ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ آیا ان کو آئینی مقدمات ملیں گے یا پھر
جو ہے وہ سول مقدمات ملیں گے. ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اور جہاں تک یہ جو بات جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ان ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے اوپر آبجیکشن تھی، اس کے اوپر بھی اب جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو ہے وہ کہ موقف جو ہے سخت کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے سخت موقف میں بھی تھوڑا سی ڈھیل شو کر دی ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملات تھے یہ تب زیادہ افیکٹو ہونا تھا اس معاملات کو ایڈ ہاک ججز کو کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ اگر ان کو ایکسٹینشن مل جاتی تو. لیکن اب جو یہ جو مخصوص جو ہے نشستوں والے معاملے کے بعد جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ 110% کھٹائی میں جا چکا ہے، اور جو قاضی فائز عیسیٰ اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. ان دو ججز کو اپنے ساتھ کنونس کر کے اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے تو آگے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے معاملات ٹیڑھے ہو سکتے تھے. لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جو ہے اب معاملات جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب شامل ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، جو ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے کیسز کے اندر جو کون سے ججز جو ہیں وہ شامل ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ اس کیس کمیٹی کا حصہ بن جائیں گے. تو جہاں تک ایڈ ہاک ججز کی بات ہے تو ایڈ ہاک ججز بیسکلی جو ڈیفیشنسی آف جو کہ ججز ہے مطلب کہ سپریم کورٹ کے پینلز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو پریشر ہے سپریم کورٹ کے اوپر کیسز کا اس کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے یہ عمل اٹھایا گیا ہے. اور اس کو سیاسی فائدے کے لیے بھی جو ہے وہ اس عمل کو جو کیا جا سکتا تھا، لیکن جو محرکات بعد میں بنے ہیں تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معاملہ اب کھٹائی میں پڑ چکا ہے، اور ایڈ ہاک ججز سے جو اگر کوئی سیاسی فائدہ لینا چاہ رہا تھا تو وہ اس کی دال نہیں گلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ملٹری ریمانڈ اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس کے اوپر بھی جو عدلیہ ہے کہ جو ہے وہ آرمی چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے جو کیس ہے وہ آرمی عدالتوں میں وہ ہو، یا پھر اس میں جو ہے ملٹری کورٹ شامل ہوں، یا پھر ملٹری ٹرائل ہو ان کا. تو اس کے اندر جو سب سے بڑی جو حائل دیوار ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو آئین و قانون کے تحت یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اور اب اس کے اوپر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا بھی ایک بڑا زبردست بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ جب جو ہے اگر ایک کور کمانڈر کی جو رہائش گاہ ہے وہ کسی بھی ملٹری تنصیبات کے زمرے میں نہیں آتی تو اگر اس کے اوپر اگر کوئی عوامی موب کا حملہ ہوا ہے تو وہ سراسر ایک سول کیس ہے جس کو سول عدالتوں میں ہی سنا جانا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک تناؤ جیسی کیفیت ہے، اور خاص طور پر یہ جو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے، اس کے بعد تناؤ مزید جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو ابھی جو معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ ان کے مقدمات میں ریلیف مل چکا ہے. اب جو کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ اب وہ اچھی مزید خبریں ان فیوچر آنے کی امید ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.